ونؤمن به ونتوكل عليه ونصلي ونسلم على رسوله النبي الأمين الرحيم الحليم الكريم الرؤوف الرحيم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. حضرات گرامی قدر، سامعین عزیز وقار، اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اور اس کے فضل و احسان سے ہمیں جمعہ المبارک کی یہ بابرکت ساعت نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے جس کی توفیق سے اور فضل و احسان سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کے روزے نصیب ہوئے اور اس کی عبادات نصیب ہوئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائی. تمام بھائی قریب قریب ہو کر بیٹھ جائیں، قریب قریب تشریف لے آئیں. آج کی ہماری گفتگو انشاءاللہ قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور برکات بیان کیے جائیں گے. آپ کافی دیر بعد آئے ہیں. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور اس کی برکات قرآن مجید کی روشنی میں انشاءاللہ ہم بیان کریں گے. یہ سورۃ الرعد ہے، آیت نمبر 28. یہ آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف مجھے حاصل ہوا. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے، وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ، اور ان کے دل مطمئن ہو جاتے ہیں، اطمینان پا جاتے ہیں، بذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے. ہر چیز کا متضاد بھی ہوتا ہے، ہر چیز کا دوسرا رخ بھی ہوتا ہے. اگر گرمی ہے تو اس کا متضاد اس کے برعکس سردی بھی ہوتی ہے. اگر دن ہے تو رات بھی ہوتا ہے، رات بھی ہوتی ہے. اگر خوشبو ہوتی ہے تو کانٹے بھی ہوتے ہیں. مذکر ہے، مرد ہے تو عورت بھی ہوتی ہے، تانیث بھی ہوتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں جوڑا جوڑا ہر چیز کو بنایا ہے. وَخَلَقَ مِنْهَا كُلَّ شَيْءٍ زَوْجَيْنِ، اللہ رب العزت نے ارشاد ہے ہر چیز کا جوڑا جوڑا اللہ پاک نے بنایا، مذکر مؤنث. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اب اللہ رب العزت نے فرمایا جو لوگ ایمان لائے ان کے دل اللہ کے ذکر سے مطمئن ہوتے ہیں. تو اطمینان کا برعکس کیا ہوا؟ بے اطمینانی، بے سکونی. بے اطمینان، دل کا بے اطمینان ہونا، بے سکون ہونا، مضطرب ہونا، بے چین ہونا، کیا؟ بے قرار ہونا. دل اس طرح مضطرب، بے چین، بے قرار، بے سکون ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا دل کا سکون اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، دل کا چین اگر حاصل کرنا چاہتے ہو، دل کا اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہو، دلوں کی راحت حاصل کرنا چاہتے ہو، تو وہ فرمایا ایک ہی چیز سے تمہیں نصیب ہوگا اور وہ اللہ کا ذکر ہے. پھر آگے فرمایا الا خبردار. الا کلمہ تنبیہ ہے، لوگوں کو متوجہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ الا کا لفظ بولتا ہے.
لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، توجہ دلانے کے لیے کہ اگر تمہاری توجہ ادھر ادھر بھٹکی ہوئی ہے، بہتی ہوئی ہے، تمہارے کان، تمہاری توجہ، تمہارے خیالات اگر ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہیں تو میری طرف دھیان کر دو، میرا کلام غور سے سنو، الا خبردار غور سے سنو، بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ ہی کے ذکر سے۔ ماشاءاللہ ہمارے ہاتھ ساتھ تشریف ہے، آگے تشریف ہے۔ اللہ ہی کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تو دلوں کا سکون، دلوں کی راحت، دلوں کا چین، دلوں کا اطمینان یہ اللہ کے ذکر میں پوشیدہ ہے۔ جو بندہ جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتا جاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کے دل کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ اگر اس کے پاس مال و دولت نہ ہو، اس کے پاس اسٹیٹس نہ ہو، منصب نہ ہو، اچھا گھر نہ ہو، اس کے پاس بینک بیلنس نہ ہو، کوٹھیاں نہ ہو، کوئی چیز بھی نہ ہو، صرف ضروریات کے لیے، رہنے کے لیے چیزیں ہوں، ضرورت کو پورے کرنے والی چیزیں، مگر اس کی زبان کو اللہ کا ذکر نصیب ہو، اس کے دل کو اللہ کا ذکر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے دل مطمئن ہوتے ہیں، ایسے دل سکون میں رہتے ہیں۔ اور جس دل کو اللہ کا ذکر نصیب نہیں، آپ لوگوں کے حالات احوال کھنگال کے دیکھ لیں، وہ مضطرب ہوں گے، بے چین ہوں گے۔ دیکھنے والے کہیں گے کہ پتہ نہیں ان کے پاس گاڑیاں ہیں، ان کے پاس بنگلے ہیں، ان کے پاس ہر طرح کی آسائش ہے، لیکن جب آپ ان کے پاس بیٹھیں گے ان کا دل بے چین ہوگا، ان کا دل بے سکون ہوگا، بے اطمینانی، بے آرامی، بے قراری کی کیفیت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دلوں کا اطمینان چاہتے ہو تو اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لو، اپنے آپ کو اللہ کے ذکر سے جوڑ لو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے۔ یہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ پھر ایک آیت مبارکہ ہے سورۃ الطٰہٰ، اس کی آیت نمبر 124 تا 126، اس کا مضمون دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان فرمایا۔ ارشاد فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس شخص نے میرے ذکر سے اعراض کر لیا، جس شخص نے میرے ذکر سے منہ پھیر لیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو اس کے لیے دنیاوی معاش بھی تنگ کر دیا جائے گا۔ یعنی دنیاوی معیشت کی تنگی، دنیاوی معیشت کی عسرت، تنگی، تکلیف، مصیبت، فرمایا کہ اللہ کے ذکر سے اعراض کرنے کی وجہ سے ہے۔ یعنی اس کا الٹ کیا ہوا کہ جو بندہ اللہ کے ذکر میں منہمک رہتا ہے اس کو کشادگی نصیب ہوتی ہے، اس کو کشادگی نصیب ہوتی ہے، راحت نصیب ہوتی ہے، فراخی نصیب ہوتی ہے، اس کے دل میں تنگی نہیں ہوتی، بوہل نہیں ہوتا۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اس کی معیشت دنیاوی میں معاش میں تنگی ہو جاتی ہے، یعنی سب کچھ ہوتے بھی وہ تنگی محسوس کرتا ہے۔ اور جو اللہ کے ذکر میں انہماک رہتا ہے وہ کچھ نہ بھی ہو تب بھی اس کو فراخی نصیب ہوتی ہے، فراخی نصیب، کشادگی نصیب ہو جاتی ہے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث مبارک ہے الغنا من النفس، حقیقت میں دولت مندی اور غنا نفس کا غنا ہونا ہے، کہ کسی بندے کے دل کو غنا نصیب ہو جائے، کسی بندے کے دل کو کشادگی نصیب ہو جائے، فراخی نصیب ہو جائے۔ اگر اس کے گھر میں 2 مہمان آ جائیں، 3 آ جائیں، 4 آ جائیں، اس کے دوست احباب ملنے آ جائیں،
اس کے رشتہ دار دینی رشتے والے ملنے آج اس کا دل تنگ نہ ہو، بلکہ اس کا دل کھلا ہو، سب کو بسانے کی طاقت رکھتا ہو۔ اور جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں ان کی معیشت کی تنگی، اور اللہ کے ذکر سے جڑنے والے ان کو فراہمی۔ اور آگے فرمایا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، ایک تو اس کی معیشت تنگ ہو جاتی ہے جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتا ہے، اور دوسری فرمایا قیامت کے دن ہم اسے اندھا اٹھائیں گے، اندھا کر کے اٹھائیں گے کہ وہ اللہ کے ذکر سے اس نے اعراض کیے رکھا۔ ایک ہوتا ہے زبان سے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے انسان کا دل سے ذکر کرنا، ایک ہوتا ہے انسان کے حال کا ذکر کہ اللہ تعالیٰ اپنے جسم سے اللہ کی عبادت میں مشغول رہے، اللہ کی اطاعت میں مشغول رہے، اللہ کی فرما برداری میں مشغول رہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی اطاعت میں مشغول رہے۔ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ زبان سے، دل سے اور حال سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہنا۔ اور پھر جب اللہ تعالیٰ قال ربی لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا، جب اس سے اندھا کر کے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا، وہ کہے گا اے میرے پروردگار تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا، تو نے مجھے بصارت دی ہوئی تھی، میں آنکھوں سے دیکھتا تھا ہر چیز کو، تو نے مجھے اب قیامت کے دن اندھا کیوں اٹھایا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا قال كذلك، اسی طرح تمہارے ساتھ ہوگا، اتتک آیاتنا فنسیتها وکذالک اليوم تنسی، کہ جب دنیا میں ہماری آیتیں تمہارے پاس آئی تھی تم ہماری آیات کو، ہمارے پیغام کو بھول گئے تھے، آج قیامت کے دن تمہیں بلا دیا جائے گا، آج قیامت کے دن تمہیں بلا دیا جائے گا کہ دنیا میں تم اللہ کی آیات کو، ہماری آیات کو، ہمارے ذکر کو، ہمارے فکر کو، ہمارے قرآن کو، ہمارے پیغام کو بھول گئے، آج تمہیں بلا دیا جائے گا۔ یہ سورۃ کا آیت نمبر 124 تا 126۔ پھر سورہ العنکبوت آیت نمبر 45، اس میں دیکھیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا اے حبیب اتل ما اوحی الیک من الکتاب، اے حبیب جو کچھ آپ کی طرف کتاب الہی کی شکل میں وحی کیا گیا ہے اسے لوگوں پر پڑھیے، اسے لوگوں کو سنائیے، پڑھ پڑھ کر سنائیے۔ وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کیجئے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب وَأَقِیمِ الصَّلَاةَ، جو آپ کی طرف وحی کیا گیا ہے کتاب الہی کی شکل میں وہ لوگوں کو پڑھ کر سنائیں اور نماز قائم کریں۔ آگے فرمائے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ہمارے معاشرے، نوجوان، ہمارے افراد اس لیے بے راہ روی کا راستہ اپنائے ہوئے ہیں، بے راہ روی پر چل رہے ہیں، فحاشی، عریانی اور منکرات کی طرف چل رہے ہیں کہ اقامت صلاۃ کو چھوڑ دیا ہے، نماز کو چھوڑ دیا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز جو بندہ بھی پڑھتا ہے، نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ ایک بار بندہ پڑھے گا نہیں رکے گا، دوسری بار پڑھے گا نہیں رکے گا، تیسری بار پڑھے گا نہیں رکے گا، چوتھی بار اس کے دل میں خیال آئے گا کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی حیا کرنی چاہیے، مجھے کوئی خیال کرنا چاہیے۔ ایک طرف میں رحمان کو راضی کر رہا ہوں، دوسری طرف شیطان کی مان رہا ہوں۔ ایک طرف میں رحمان کی باتیں مان رہا ہوں، اس کے حضور جھک رہا ہوں، اور دوسری طرف میں شیطان کی راہ پر چل رہا ہوں، تو اس کا ضمیر اس کے اندر سے جھنجھوڑے گا، نماز اس کے اندر سے جھنجھوڑے گی، تو جب 5ویں بار پڑھے گا تھوڑا سا برائی سے رک جائے گا،
چھٹی بار پڑھے گا پھر رکے گا، ساتواں بار پڑھے گا پھر رکے گا، حتیٰ کہ وہ مرحلہ اور وہ لمحہ اس انسان کی زندگی پر آ جائے گا کہ اس کا تعلق، اس کا تصور، اس کا خیال ہر وقت اللہ کے حضور کھڑے ہونے پر لگے رہے گا، شیطان کی راہ کو بھول جائے گا، منکرات کو بھی چھوڑ دے گا، بے حیائی کو بھی چھوڑ دے گا، فحاشی کو بھی چھوڑ دے گا، سبحان اللہ، ساری برائیوں کو چھوڑ کر صرف اللہ کا ہو جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب بندے اخلاص سے نماز پڑھے، جب بندے اخلاص سے نماز پڑھے۔ اخلاص شرط ہے، خالصیت سے، کہ نماز میں اللہ کی رضا کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس کی رضا کے لیے، اسے راضی کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ کسی کو دکھانے کے لیے، نہ کسی کے ڈر کے لیے، نہ کسی روب کے لیے، نہ کسی دکھلاوے کے لیے، نہ کسی طمع کے لیے، نہ لالچ کے لیے، نہ انعام کے لیے۔ میں نماز پڑھ رہا ہوں اللہ کے لیے، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، میں نماز اللہ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ یہاں فرمایا اللہ کا ذکر، اور اللہ کی ذات خود اللہ اکبر، جو نماز ہم اذان دیتی ہیں اللہ اکبر، اور نماز میں بھی پڑھتے ہیں اللہ سب سے بڑا ہے، اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہے وہ بھی سب سے بڑی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، چونکہ ذکر اللہ کے ذکر کی اللہ کے ناس اللہ کے ساتھ نسبت ہے، اللہ کا ذکر اللہ تو نہیں نہ ہے، مگر اللہ کے ذکر کی اللہ کے ساتھ نسبت ہے، تو فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ حضرات محترم، جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اسی طرح جو لوگ اللہ کے ذکر کو اپنی جان کا حصہ بنا لیتے ہیں، اللہ کے ذکر میں اپنی ساری زندگی گزار دیتے ہیں، ہم وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تنہائی میں، خلوت میں، جلوت میں، صبح شام رات دن 24 گھنٹے چلتے پھرتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے، جن کی زبان پر، جن کے قلب پر ہر وقت اللہ کا ذکر جاری ہوتا ہے، جس طرح اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اسی طرح وہ روح زمین پر بسنے والے انسان جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرتے جاتے ہیں، اللہ ان کا مقام بھی اسی طرح سب سے زیادہ بندوں میں اٹھاتا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، وہ اللہ کے مخلوق میں، اللہ کے بندوں میں سب سے زیادہ رتبے پاتے جاتے ہیں۔ آج 1500 سال ہو گئے، صحابہ کرام کا نام زندہ ہے یا نہیں؟ بے شک بے شک۔ ہر کوئی سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا عثمان غنی، مولا علی المرتضی، سیدنا عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس، ابو ہریرہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، پھر ان کے بعد اکابر اولیاء و صالحین، بزرگان دین، تابعین، تبع تابعین، حضرت بابا فرید گنج شکر، حضور داتا گانی بخش علی حجویری، سیدنا معین الدین چشتی اجمیری، حضرت مجدد الافسانی، حضرت شاہ نقشبند، حضرت شاہ شہاب الدین سہروردی۔ تو یہ اس وجہ سے ان کا نام زندہ ہے کہ انہوں نے اللہ کے ذکر کو ہر وقت اپنی جان کا حصہ بنایا، اپنے اعمال کا حصہ بنا لیا۔ تو جو بندہ، آج بھی قرآن کہہ رہا ہے، آج بھی قرآن کا یہی اعلان ہے، سنت نبوی کا، حضور کی احادیث کا یہی فرمان ہے کہ جو اللہ کے ذکر کے ساتھ جڑتا جائے گا، جس طرح اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، جو جتنا زیادہ اللہ کا ذکر کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کا مقام بھی سب سے زیادہ بلند کرتا ہے، اس کی ذات بھی سب سے بلند ہوتی ہے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اور پھر دیکھیں، آپ اس پر پوچھیں گے کہ جو اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان کے درجات کیسے بلند ہوتے ہیں، تو مزید سورۃ البقرہ آیت نمبر 152 میں اللہ پاک نے فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 152، اس میں ارشاد فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اس میں تو انتہا کر دی ہے، سبحان اللہ، اپنا ذکر کرنے والوں کے، اپنا فکر کرنے والوں کے اللہ تعالیٰ نے انتہا انعام کا اعلان کر دیا ہے۔ اے میرے بندو، تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ ایک تابعی گزرے ہیں حضرت ابو عثمان غالباً، ان سے ان کے شاگردوں نے پوچھا، انہوں نے اپنے شاگردوں سے کہا مجھے علم ہے میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، میرا رب مجھے کب یاد کرتا ہے، کب میرا ذکر کرتا ہے، میرے علم میں ہے۔ ان کے شاگردوں نے پوچھا آپ کو کیسے علم ہے کہ آپ کا رب آپ کو کب یاد کرتا ہے، کب آپ کا ذکر کرتا ہے، کب آپ کا تذکرہ کرتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے قرآن کی آیت نہیں پڑھی، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا۔ تو مجھے علم ہے جب جب میں اللہ کا ذکر کروں گا، اللہ کی یاد کروں گا، مجھے یقین ہے اس وقت میرا رب میرا ذکر کرے گا۔ سبحان اللہ، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ اور اس پر آپ کو صحیح البخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث مبارک سنا دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، صحیح البخاری کی حدیث نمبر ہے 6970، اور صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 2675، اور سنن ترمذی میں، امام نسائی کے سنن کبریٰ میں، سنن ابن ماجہ میں یہ حدیث مبارک مروی ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں۔ جو میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، میرا رب بڑا بخشنے والا ہے، تو میں اس کے گمان کے مطابق اسے بخشتا رہتا ہوں۔ میرا رب بڑا رزق دینے والا ہے، رزاق ہے، تو میں اس کے گمان کے مطابق اسے رزق دیتا رہتا ہوں۔ میرا رب بڑا علیم ہے، وہ بڑا جاننے والا ہے، تو میں اس کے گمان کے مطابق اسے علم دیتا رہتا ہوں۔ میرا رب بڑا حلیم ہے، علم کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے، رفیق ہے، میں اس کے گمان کے مطابق اس کے ساتھ نرمی کرتا ہوں۔ میرا رب بڑا ودود ہے، بڑی محبت کرنے والا ہے، میں اس کے گمان کے مطابق اس سے محبت کرتا رہتا ہوں۔ اور جو بندے سوچتے ہیں میرا رب بڑا جبار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ جباریت کا سلوک کرتا ہے۔ اس لیے اللہ کے ساتھ اس کی جو نرمی رحمت والی جو صفات ہے، اس سے رب کو یاد کیا کرو۔ جو رحمت والی صفات ہے، وہ رزاق ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ شکور ہے، وہ غفور ہے، وہ سلام ہے، وہ مومن ہے، وہ محیمن ہے۔ اس طرح اللہ کو یاد کیا کرے۔ تو فرمایا جیسا میرا بندہ میرے متعلق گمان کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، بندہ اللہ کا ذکر بعد میں کرتا ہے، رب کی معیت اس سے پہلے نصیب ہو جاتی ہے۔ جب وہ مجھے یاد کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر وہ مجھے اپنے دل میں یاد کرے، اپنے دل میں میرا ذکر کرے، اللہ اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم،
یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، مختلف اذکار، ذکر اذکار، اللہ کو یاد کرنے کے طریقے، اللہ 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 اللہ، جس طرح فرمایا وہ میرا بندہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے، میں بھی اپنی شان کے مطابق اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں، سبحان اللہ، اکیلے اس کا ذکر کرتا ہوں اپنی شان کے مطابق۔ جو تنہائی میں اللہ کا ذکر کرتا ہے، یا مجلس محفل میں بھی بیٹھا ہوں تو زبان میں دل میں اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے، تو فرمایا میں بھی اس سے تنہائی میں ذکر کرتا ہوں، یاد کرتا ہوں، میرا بندہ مجھے یاد کرتا ہے۔ وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر میرا بندہ کسی محفل میں، کسی گروپ میں، کسی جماعت میں، کسی گروہ میں بیٹھ کر بآواز بلند میرا ذکر کرے، ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، تو جس گروہ میں، جس جماعت میں، جس حلقے میں وہ بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے، میں اس سے دیکھ کر حلقے اور جماعت میں بیٹھ کر اسے یاد کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، فرشتوں کی جماعت، انبیاء اولیاء صالحین کی ارواح کی جماعت میں وہاں بیٹھ کر اس کو یاد کرتا ہوں، اس سے دیکھ کر اجتماع میں اور جماعت میں بیٹھ کر یاد کرتا ہوں۔ اور پھر آگے دیکھیے بڑا پیارا مزید ارشاد فرمایا، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر کی راہ پر چل پڑتا ہے، اللہ کے ذکر کو اپنی زبان کا، اپنے دل کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ اللہ کے تقرب کی راہ پر چل پڑتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ شِبْرًا، جو بندہ اگر وہ بالشت بار میرے نزدیک آتا ہے، میری قربت میں آتا ہے، تقرب آتا ہے ایک بالشت بار، وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ، ایک بازو کے برابر، اگر وہ میرے تقرب میں آتا ہے، تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، تو میں دو بالشت بار اس کے نزدیک ہوتا ہوں، دو بالشت بار اس کے نزدیک ہوتا ہوں۔ وَإِن تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ إِلَيْهِ بَاعًا، اور اگر وہ ایک بازو برابر میری طرف آتا ہے تو میں دو بازو کی مقدار کے برابر اس کے قریب آتا ہوں۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، اور اگر وہ چل کر میری طرف آتا ہے، پیدل چل کر، قدم قدم چل کر میری طرف آتا ہے، أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو اللہ کی شان ہے وہ دوڑنے سے اور اس طرح کمیت سے، کیفیت سے، مقدار سے پاک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھانے کے لیے ہمارے پیمانوں کے مطابق ہمیں سمجھایا کہ اگر کوئی بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں، کتنے قریب ہو جاتا ہوں میں، دوڑ کر اس کے قریب ہو جاتا ہوں۔ یعنی جو بندے، یہ اللہ تعالیٰ نے اپنا تقرب جوڑا ہے اپنے ذکر کے ساتھ، یعنی جو بندہ اللہ کے ذکر کرتا رہتا ہے، اتنا ذکر کرتا ہے، اللہ کے ذکر کرتا رہتا ہے، مست ہو جاتا ہے، الست ہو جاتا ہے، 24 گھنٹے سوتے جاگتے اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے، تو فرمایا وہ در حقیقت اللہ کی قربت میں آ جاتا ہے، اللہ کے تقرب میں آ جاتا ہے، وہ اللہ کی قربت اسے نصیب ہو جاتی ہے، اور پھر ہر وقت وہ اللہ کے تقرب میں رہتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورۃ الجمعہ آیت نمبر 9 اور 10 میں، اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یہ سورۃ آج جمعہ کا بھی دن ہے، تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، خبردار غور سے سنو، جب جمعے کی اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سبحان اللہ، تو آپ میں سے بھی جو احباب فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں، آنرز ہیں، مالکان ہیں، ورکرز ہیں، ملازمین ہیں، آفیسرز ہیں، جتنے بھی تعلق رکھنے والے یا اور شعبوں میں کام کرنے والے، جب اذان جمعہ دے دی جائے تو فوراً کام کو ترک کر کے ذکر الہی کی طرف نماز کی طرف آ جائے۔ یہ ایک نماز ایسی ہے، نماز جمعہ، جس کا خصوصاً قرآن میں اللہ تعالیٰ نے خصوصاً ذکر کر کے
اذان کا ذکر کر کے اس کی طرف اپنے کاروبار کو ترک کر کے دوڑ جانے کا حکم دیا ہے. نماز جمعہ کا خصوصاً. باقی نمازوں کا ذکر ہے، ان کے فضائل ہیں، ان کی محافظت کا، ان کی نگہبانی کا ذکر ہے، لیکن نماز جمعہ کا خصوصاً فرمایا کہ جب اذان جمعہ دے دی جائے تو اپنے کاروبار چھوڑ دو، ترک کر دو اور فوراً ذکر الہی کی طرف دوڑ پڑو، نماز کی طرف دوڑ پڑو. اور فرمایا ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یہ تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو یہ تمہارے لیے بہتر ہے. جس طرح قرآن نے ایک اور مقام پر اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اے ایمان والو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد کہیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے. اپنے مالوں کی وجہ سے اور اپنی اولاد کی وجہ سے اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہونا کہ تم کاروبار میں مشغول ہو، اپنی تجارت میں، لین دین میں مشغول ہو، اور ادھر اللہ کے ذکر کا وقت آئے تم اس میں غفلت کرتے رہو، یا اپنی اولاد میں مشغول ہو، اللہ کے ذکر کی ندا آئے تم مشغول ہو. فرمایا نہ. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، جو شخص ایسا کرے گا وہ یقیناً خسارہ پانے والے ہیں، وہ نقصان اٹھانے والے ہیں. جو اللہ کے ذکر پر اپنے کاروبار کو، اپنی تجارت کو اور اپنی اولاد کو ترجیح دیتے ہیں، فرمایا وہ خسارہ پانے والے ہیں، خسارہ اٹھانے والے ہیں. اور سورۃ النور آیت نمبر 37 میں اللہ تعالی نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. اللہ کے بندے مردگانے خدا، مردانے خدا وہ ہوتے ہیں جن کو ان کی تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر سے غافل نہیں کرتی، وہ اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں. تو یہ میں نے آج آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے فضائل اور ثمرات قرآن مجید کی روشنی میں بیان کیے. اس پر مزید تھوڑے سے ہیں، قرآن میں وہ کل بیان اگلے جمعہ انشاءاللہ بیان کروں گا، اور پھر اس پر حدیث مبارکہ بھی بیان کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہر وقت اپنا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس کی خیر و برکات نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.